السلام علیکم۔ پھر یہ عظیم الشان قافلہ صحرائے اعظم میں داخل ہو گیا، جو زونو اور اس کا پورا خاندان ہمیں چھوڑنے آیا تھا۔ بہت محبت اور نیک تمناؤں کے ساتھ انہوں نے ہمیں رخصت کیا۔ سب لوگ لینڈ روورز میں سوار تھے۔ ٹرالر اور باسکٹ وین پیچھے منسلک تھیں۔ جو زونو کے فراہم کردہ جوان ڈرائیونگ بھی جانتے تھے، بڑے مضبوط اور سعادت مند لوگ تھے، انگریزی سے اچھی طرح واقف تھے۔ بہرحال ان لوگوں سے واقعی خوب مدد مل گئی تھی اور سب آزاد تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کو آرام دینے کے لیے کوئی ان سے ڈرائیونگ لے لے۔ عظیم صحرا میں ہم دوپہر کے بعد داخل ہوئے تھے۔ دور تک ویران بنجر علاقہ نظر آ رہا تھا، تا حد نگاہ پتھریلی زمین۔ بہت دور نگاہ کی حد کے بعد درختوں کی سیاہی نظر آتی تھی، وہ بھی کسی بلند جگہ سے۔ ہماری ویگن میں ڈاکٹر میکارڈ اور ان کی لڑکیاں نواب فیروز الدین، میں اور کوثر تھے۔ میریسا سے یہاں جان چھوٹ گئی تھی، وہ اپنے باپ کرنل ڈکسن کے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہیکلے اور اس کی لڑکی تھی۔ باقی لوگ دوسری گاڑی میں تھے۔ کوثر خاموش تھی۔ شام کو 6 بجے سورج چھپ گیا اور اندھیرا کسی طوفان کی طرح بڑھتا چلا آیا۔ آن کی آن میں اس نے ماحول کو نگل لیا اور ہر چیز تاریک ہو گئی۔ تب ڈرائیوروں نے روشنیاں جلا لیں اور پھر آگے والی گاڑی سے کرنل ڈکسن نے سیٹی بجائی، جس کا مطلب تھا کہ رک جایا جائے۔ گاڑیاں رک گئیں اور کرنل ڈکسن کے ساتھ دوسرے لوگ بھی نیچے اتر آئے۔ کیا خیال ہے فیروز، پہلا قیام یہیں کیا جائے؟ ہاں، جگہ صاف ہے، پرسکون اور درختوں سے دور، اور پھر رات بھی ہو گئی ہے، نواب صاحب نے جواب دیا۔ پھر طے؟ بالکل طے۔ اوکے، دوسرے لوگوں نے بھی اس قیام پر اتفاق کیا۔ چاروں سیاہ فام اتر گئے۔ انہوں نے صرف 3 خیمے لگائے۔ تینوں خیمے احتیاطاً لگائے گئے تھے، ورنہ ٹرالر ہی اتنے بڑے تھے کہ سب لوگ ان میں آرام کر سکتے تھے۔ ضروری سامان اتارا گیا، جس میں دوسرے لوگوں نے بھی سیاہ فاموں کی مدد کی۔ چنانچہ سب سے پہلے کافی تیار کرائی گئی اور پھر کھانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ واقعی لطف آ رہا تھا۔ چاروں طرف ہو کا عالم، سناٹا، لیکن جو زونوں کے انتظامات معمولی نہیں تھے۔ ایک سیاہ فام نے ٹرالر میں لگی ہوئی سرچ لائٹوں کا بٹن آن کر دیا اور دودھیا روشنی دور تک پھیل گئی۔ ہم سب حیران رہ گئے تھے۔ اس طرح بیٹری جلد ختم ہو جائے گی، کرنل ڈکسن نے کہا۔ نہیں جناب، ٹرالر میں جنریٹر نصب ہے، روشنی ان سے ہو رہی ہے، بیٹری چارجنگ کا پورا نظام موجود ہے۔ اوہ بھائی، سچی بات ہے، اس جو زونوں نے جو آسانیاں فراہم کر دی ہیں، ان سے اس سفر میں 4 چاند لگ گئے ہیں، کرنل ڈکسن نے اعتراف کیا۔ پھر ایک طرف سے موسیقی کی لہریں ابھریں اور سب اچھل پڑے۔ یہ لوگ تو الادین کے چراغ کے جن معلوم ہوتے ہیں، یہ موسیقی کہاں سے ابھری؟ یوسف علی نے کہا، اور نواب صاحب حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹرالروں سے آواز آ رہی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ خوب انتظام ہے بھائی، لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ہوگا، اس میں کیا شک ہے؟ بہرحال خوب ٹرالر ہیں، جنگل میں منگل کر لیا ہے۔ لڑکیاں اور نوجوان اس سیاہ فام کے گرد جمع ہو گئے جو ٹرالر آپریٹر تھا۔ اس سے طرح طرح کے سوال کیے جانے لگے اور پھر خوب تالیاں پیٹی گئیں، ریکارڈ بجتے رہے، کافی تقسیم ہو گئی اور خوب عیش ہونے لگے۔ کوثر صاحبہ اب بھی ذرا دور دور تھیں، اور لطف کی بات تو یہ تھی کہ مس میریسا بھی زیادہ مائلے نظر نہیں آتی تھیں۔ بہرحال مجھے کیا پرواہ ہو سکتی تھی، کھانا تیار ہوا، کھایا گیا اور پھر آرام کی طے ہو گئی۔ کرنل ڈکسن، یوسف علی اور نواب صاحب یہاں بھی باز نہ آئے۔ روشنی کافی تھی، بس بسات بچھا دی گئی اور شطرنج ہونے لگا۔ موسیقی بند کر دی گئی۔ میں نے ایک گاڑی میں ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور پھر نہ جانے کب خیالات میں الجھا سو گیا۔ خاصی نیند کر چکا تھا جب کسی نے جھنجھوڑا۔ نواب صاحب تھے، ان کے پیچھے کوثر صاحبہ بھی موجود تھیں۔ اوہ خیریت، اما عجیب انسان ہو، کمال کر دیا، نواب صاحب بولے۔ میں نہیں سمجھا، یہاں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ حرج بھی کیا تھا نواب صاحب، یہ کوئی سونے کی جگہ ہے؟ کچھ لوگوں کو تو سونا ہی پڑے گا، سب ٹرالر میں تو آرام نہیں کر سکیں گے، تو تم نے خود کو ان کچھ لوگوں میں شامل کیوں کر لیا؟ اترو نیچے، نواب صاحب بولے اور میں جلدی سے نیچے اتر آیا۔ ارے آپ بھی نہیں سوئیں ابھی تک کوثر؟ میں نے پوچھا۔ سو گئی تھی بیچاری، تمہارا سنا تو پریشان ہو گئی۔ اوہ نواب صاحب، آپ نے ناحق۔ اچھا آ جاؤ، دل ہول گیا تھا میاں، ابھی تم ان علاقوں سے ناواقف ہو، ایسی تفریحات نہ کیا کرو، سمجھے؟ ساری جگہ مارا پھر رہا تھا،
کوثر نے ہی کہا کہ کسی گاڑی میں دیکھا جائے، کہیں سو تو نہیں گئے، ورنہ میں بھی ساری رات نہ سو سکتا۔ نواب صاحب غصیلے لہجے میں بولے۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا، سرچ لائٹیں بھی بجھا دی گئی تھیں، صرف معمولی روشنیاں رہنے دی گئی تھیں۔ ٹرالروں کی چھت پر سیاہ فام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ، میں نے سیاہ فاموں کو دیکھا، ان کے پاس بندوقیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ آدھی رات کو دوسرے لوگ جاگ جائیں گے، نواب صاحب نے بتایا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ ٹرالر میں ہم تنہا نہ تھے، مادام ماریرا اور پروفیسر ہیگلے، اس کے علاوہ ڈیڈسن اور احمد البادی بھی تھے۔ گویا جوان صرف میں تھا، دونوں لڑکیاں ایک کونے میں تھیں اور ہم ایک طرف۔ شکر ہے مریسا یہاں بھی نہیں تھی، ورنہ میری پوزیشن خراب ہو جاتی۔ خاموشی سے کوثر بھی لیٹ گئی اور نواب صاحب نے ٹرالر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں بھی نیند ہی میں تھا، چنانچہ لیٹتے ہی سو گیا، اور پھر دوسری صبح سب لوگ کافی دن چڑھے اٹھے تھے۔ میں تو ضرورت سے زیادہ ہی دیر سے اٹھا تھا، اور جب میں اٹھا تو ناشتہ وغیرہ بالکل تیار تھا۔ تمام لوگ سٹولوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ سیاہ فاموں نے ناشتہ کینوس کی میزوں پر لگا دیا۔ وہ بے حد پھرتی سے کام کر رہے تھے۔ جو زونوں نے کمال کے آدمی ہمارے سپرد کیے تھے، بہت کام کے آدمی ہیں یہ، کرنل ڈکسن نے کہا۔ یہی میں کہنے والا تھا، بالکل مشینی انسان معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال انسان ہیں، آج رات ان کی چھٹی کی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ دوستو، میں ایک خاص بات کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، کرنل نے کہا۔ کیا؟ سوال کیا گیا۔ یوں تو ہم سب دوست ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک سربراہ کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اس قسم کی مہمات میں یہ ضروری ہوتا ہے۔ کیا دوسرے لوگ میری رائے سے اتفاق نہیں کریں گے؟ یقیناً یقیناً، سب نے کہا۔ تو میری رائے ہے کہ کسی کو اپنا سربراہ چن لیا جائے اور اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ مناسب بات ہے، آپ کی تجویز، کرنل ڈکسن۔ بہت سی آوازیں ابھریں۔ تم اس پارٹی میں مناسب ترین آدمی ہو، ہمیں تمہارے اوپر اعتماد ہے۔ دوستو، کرنل ڈکسن نے مسکراتے ہوئے کہا، میری نگاہ میں ایک اور شخص ہے، آپ لوگ سن لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ وہ کون؟ ڈاکٹر میکارڈ، بلا شبہ سب سے معمر، سب سے زیادہ جہاں دیدہ۔ یہاں معاملہ کارکردگی کا نہیں ہے، سربراہ کی بات کا ہے، اور دوستوں سے معذرت کے ساتھ، ڈاکٹر میکارڈ سے عمدہ آدمی اس کام کے لیے میری نگاہ میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں تائید کرتا ہوں، نواب فیروز الدین نے کہا۔ ہم سب ہی تائید کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہم میں سے کسی کو ڈاکٹر کے احکامات ماننے میں تعمل نہ ہوگا۔ میں اس قابل نہیں ہوں ساتھیو، ڈاکٹر میکارڈ نے کہا۔ ہم سب متفق ہیں ڈاکٹر، براہ کرم آپ انکار نہ کریں، لیکن میں آپ کے مشوروں کے بغیر ناکارہ ثابت ہوں گا۔ ہم سب آپ کے شانہ بشانہ ہیں ڈاکٹر، آپ فکر مند کیوں ہیں؟ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی، اور پھر سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد گاڑیاں سٹارٹ ہو کر چل پڑیں۔ اس بار سٹیئرنگ دوسرے لوگوں نے سنبھالے تھے۔ سیاہ فاموں سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ آدھے دن آرام کریں، کل وہ ڈرائیونگ کرتے رہے ہیں۔ طویل میدان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ درخت اب قدرے صاف نظر آنے لگے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی دور بھاگ رہے ہوں۔ ٹرالروں کی وجہ سے اور باسکٹ گاڑیوں کی وجہ سے رفتار بہت زیادہ تیز نہیں کی جا سکتی تھی، چنانچہ مناسب رفتار سے سفر ہو رہا تھا۔ اپنی گاڑی کا سٹیئرنگ میرے پاس تھا اور کوثر میرے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی۔ عقبی سیٹ پر دوسرے لوگ تھے، آج ساتھی بدل گئے تھے۔ ویسے کوثر کا رویہ ابھی تک بدلا ہوا تھا، وہ عموماً خاموش ہی رہتی تھی۔ ویسے کبھی کبھی احساس ہوتا کہ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے اوقات میں وہ اپنی پرانی روش واپس لانے کی کوشش کرتی، لیکن مصنوعی اقدار سے اسے بھی شاید کوفت ہوتی تھی۔ اس کے دل میں بھڑاس تھی جسے نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ رہی میری بات تو میں تو بہت خوش تھا، میں تو اس کے التفات سے خوف زدہ تھا۔ دیوانی لڑکی دوسری لڑکیوں کی طرح روگ لگا بیٹھی تو مفت میں ماری جائے گی، اس کو تو زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ لیکن نواب فیروز الدین کا معاملہ سخت تھا، اس محبت کرنے والے انسان کو میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے طے کر لیا تھا کہ مس کوثر، آپ کے اس جذبے کو ہوا ملنی چاہیے، کاش آپ کے ذہن میں میرے لیے نفرت جڑ پکڑ سکے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں اس بارے میں سوچتا رہا، اور اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، بابرا فونا، کیا وہ لڑکی میری مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ اوہ، عمدہ خیال ہے۔
زہر کو مارنے کے لیے زہر ہی سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر فونا بھی بھٹک گئی تو اسے سنبھالنے کے لیے کچھ اور کر لیا جائے گا۔ بہرحال ایک کام تو ہے۔ ویری گڈ، میں نے چٹکی بجائی اور سیاہ فام عقب سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ یس سر، گاڑی روک دیں، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا۔ بس میں تازہ دم ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم سمجھے تھے میں نے تمہیں بلانے کے لیے چٹکی بجائی ہے۔ نہ صحیح جناب، اب میں ڈرائیونگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا۔ تمہاری مرضی، میں نے کہا اور گاڑی روک دی۔ کوثر بھی نیچے اتر کر پیچھے چلی گئی۔ میں بھی عقبی سیٹ پر آ گیا اور میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کوثر بھی خاموش تھی اور دوسرے لوگ بھی۔ ظاہر ہے سب کی موجودگی میں ہم کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ سفر کافی حد تک بور ثابت ہوا، گویا افریقہ کے مخصوص دلکش مناظر اب بھی دور تک بکھرے ہوئے تھے، لیکن بند آنکھوں میں تاریکی کے سوا اور کیا نظر آتا۔ ایک بار پھر میرا ذہن گاڑی کے انجن کی گھوں گھوں سے ہم آہنگ ہو گیا۔ میٹھے میٹھے خاکے ابھرنے لگے۔ یہ خاکے جب بھی ابھرتے تھے طبیعت بے چین ہو جاتی تھی، یادیں نشتر کی طرح ذہن میں چبھتی تھیں اور بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ گو میرے ارمانوں کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ یہی تو میں نے سوچا تھا، جو کچھ سوچا تھا اس کے پورے ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ پھر یہ اداسیاں کیوں؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ میری منزل قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے اور اب میں مقدر آزمانے کے لیے آزاد ہوں۔ افریقہ کے خزانے کھلے پڑے ہیں اور ضرورت ہمت کی ہے، جرت کی ہے۔ میں انہیں حاصل کر سکتا ہوں۔ اور میرے ذہن میں کچھ نئے خیالات نے جنم لیا۔ میرے کانوں میں نواب فیروز الدین کے الفاظ ابھرے۔ اس وقت تک جب تک ہیروں کا کوئی بڑا ذخیرہ ہمارے ہاتھ نہ لگ جائے، تم ان سب پر پورا پورا بھروسہ کر سکتے ہو، اور جب ہیرے ہمارے درمیان آ جائیں تو ایک ایک سے چوکنا رہنا۔ اوہ، گویا ان شریف انسانوں کے درمیان بھی ایک برا تصور موجود ہے۔ یہ جو ہر طرح سے مطمئن لوگ ہیں، یہ جن کی مالی حالت انتہائی مطمئن کن ہے، ہیروں کی چمک دمک سے یہ بھی اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہیں دوسرے لوگوں کے بھٹکنے کا احساس ہے۔ ایسی شکل میں میری کیا حیثیت ہے؟ نواب فیروز الدین انتہائی نیک انسان ہیں۔ اگر میرے دل میں کوئی برائی کبھی آئی تو وہ ان کے خلاف نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ میرے محسن بھی ہیں، لیکن دوسرے لوگ، نہ جانے ذہن کہاں کہاں بھٹکنے لگا۔ فرزان عامری کی کہانی یاد آئی، اس کے نوجوان بیٹے کا خیال آیا اور نہ جانے کیا کیا۔ بڑی سخت کشمکش کا شکار ہو گیا، دماغ دکھنے لگا۔ اگر میں ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤں، اگر افریقہ کے کسی پراسرار خطے میں ان لوگوں کو چھوڑ کر چپکے سے نکل جاؤں تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں اپنے طور پر قسمت آزمائی کروں گا، دوسرے اپنے طور پر کریں۔ جس کی تقدیر میں جو کچھ ہو پالے، اس طرح نہ میں غاصب ہوں گا اور نہ دوسرے۔ کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی؟ لیکن ابھی نہیں، ابھی تو میں افریقہ سے پورے طور سے واقف بھی نہیں ہوا ہوں، اور پھر ابھی تو بہت وقت ہے۔ پہلے کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزار لوں، اس کے بعد۔ لیکن پھر ایک اور خیال آیا، فرض کیا جائے ان لوگوں کو چھوڑ دوں، نواب فیروز الدین پریشانی سے مجھے تلاش کریں، مایوس ہو جائیں اور اس کے بعد یہ لوگ ہیروں کا ذخیرہ حاصل کر لیں، تب ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے تو نواب صاحب کیا کریں گے؟ کوثر کی حفاظت کریں گے یا ہیرے بچائیں گے؟ میرا خیال ہے وہ تو ان چشم انسان ہیں، صرف مہمات پسند، وہ ہیروں پر لعنت بھی نہیں بھیجیں گے۔ لیکن مجھے کیا، یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ میں نے ان کی ملازمت کی ہے، زندگی بھر کے لیے غلام نہیں رکھ لیا۔ جو ان کا دل چاہے کریں۔ رہ گئی کوثر، تو وہ نیک لڑکی ہے، سادہ اور پاک فطرت کی مالک ہے، اس کی شخصیت پر داغ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح میرے چکر میں پڑ گئی تو مناسب نہ ہوگا۔ کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طور، اسے محفوظ رکھنا چاہیے، خواہ اس کے لیے کتنی بھی بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ ہاں، نواب صاحب کے احسانات کا بدلہ اسی انداز میں دیا جا سکتا ہے کہ کوثر کو نہ بھٹکنے دیا جائے، اسے ہر قیمت پر سنبھالا جائے۔ اور سوچ، ماضی میرے لیے بھیانک ہوتے تھے، ذہن و دل الٹ کر رہ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں کا بخار میرے اوپر مسلط ہو کر رہ گیا ہو۔ کوثر نہ جانے اس دوران میری طرف متوجہ ہوئی تھی یا نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ متوجہ بھی ہوئی ہو تو کیا، ظاہر ہے دوسرے لوگوں کی موجودگی میں وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور وقت گزرتا رہا۔ میرا بخار بدستور میرے ذہن پر مسلط رہا۔ میں آنکھیں کھول کر کسی کو دیکھنے کی جرت نہیں پاتا تھا۔ ہاں، میرا ذہن بدستور کام کر رہا تھا۔
کوثر گو میرے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں اسے خود سے بہت دور تصور کر رہا تھا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سرفراز، کیا چاہنا گناہ ہے؟ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں سرفراز، میں تم سے عشق کرتی ہوں، میں تمہیں بے پناہ چاہتی ہوں، میں تمہارے اوپر حیات کا آخری لمحہ قربان کر سکتی ہوں، تمہاری شخصیت پر مجھے مکمل اعتماد ہے، میرا ایمان ہے سرفراز صاحب کہ آپ ایک نیک انسان ہیں۔ اور میرا دماغ پھٹنے لگا۔ کیا اتنے مضبوط ارادوں کی مالک لڑکی کو میں اس کے تصور سے ہٹا سکتا ہوں؟ کیا کیا لیکن روشنی کی ایک کرن چمکی۔ میرے رقص کرنے کے بعد سے کوثر بدلی بدلی کیوں ہے؟ اس کا مقصد ہے گنجائش موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر میں تھوڑی سی کوشش کروں تو کام بن سکتا ہے، لیکن یہ کوشش کیا ہوگی؟ بابرا فونا، ڈینلا، میریسا، ان میں سے کوئی لڑکی، مگر یہ سب کچھ تو کیا جا چکا ہے، اس سے آگے کی کوئی بات ہونی چاہیے۔ بلا سے مجھے اپنی پاکیزگی، اپنے سارے تصورات کو چکنا چور کرنا پڑے۔ کوثر کو صحیح راستے پر لگانا میرا فرض ہے۔ میں اسے ضرور درست کر دوں گا، ضمیر کی قربانی دے کر۔ ہاں، ضمیر کی قربانی دے کر۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میری آواز کھنچنے لگی۔ میں خود کو پاک باز یا کوئی بے حد باضمیر انسان نہیں کہوں گا۔ نہ جانے کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے داغ میرے ضمیر پر ہیں، لیکن ہاں، عورت کے معاملے میں صاف رہا ہوں۔ کوئی لڑکی میرے اس قدر قریب نہیں پہنچ سکی کہ میں اس کے دل کی دھڑکنوں کو شمار کر سکوں، لیکن اس نئے فیصلے سے میں بہت سوں کے سامنے اریاں ہو گیا تھا اور میرا دماغ بری طرح چکرانے لگا تھا۔ میں نے سوچا میں اس قدر ریاکاری سے کام لوں گا کہ بالآخر کوثر کو اپنے فیصلوں پر پچھتانا پڑے گا۔ ہاں، اسے پچھتانا ہی پڑے گا۔ سرفراز صاحب، کوثر کی آواز ابھری اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ارے، آپ کو تو بخار ہے، کوثر نے چونک کر کہا اور میں اسے گھورتا رہا۔ پھر میرے حواس واپس آ گئے اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو بخار ہے؟ او نہیں، کیا میرا ہاتھ گرم ہے؟ کافی گرم ہے، لیکن میں بخار کی کیفیت نہیں محسوس کر رہا، یوں ہی حدت ہوگی۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا آپ سو گئے تھے؟ نہیں تو۔ نہ جانے آپ آنکھیں بند کیے کیے کیا کہہ رہے تھے۔ ہاں، بس غنودگی سی طاری ہو گئی تھی، میں نے چبھتے ہوئے سے انداز میں کہا اور کوثر خاموش ہو گئی۔ دوپہر ہو گئی تھی، سب کو بھوک لگ رہی تھی، اور چونکہ ابھی اس قافلے میں کوئی ہنگامی کیفیت نہیں تھی، اس لیے آرام آرام سے سفر کیا جا رہا تھا۔ کسی کو جلدی نہیں تھی، چنانچہ دوپہر کے کھانے کے لیے گاڑیاں روک لی گئیں۔ ریتلا میدان تھا، کسی سائے کی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن ٹریلر بہترین جگہ تھے۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا انہی میں سرو کیا گیا اور انہی میں آرام کیا گیا۔ میں نے بھی دوسروں کے ساتھ کھانے میں حصہ لیا تھا، لیکن نواب فیروز الدین زبردستی ڈاکٹر بن گئے۔ انہوں نے میرے لیے صرف شوربہ تجویز کیا اور اس کے علاوہ مجھے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ دوپہر کو 2 گھنٹے کے آرام کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا اور ہم اسی ترتیب سے چل پڑے، سوائے اس کے کہ نواب صاحب اس بار ہمارے ساتھ تھے۔ کوثر بھی حسب معمول تھی۔ راستے میں نواب صاحب کے چٹکلے جاری رہے، بلکہ انہوں نے تو شطرنج کی بھی تجویز پیش کی، جو بہرحال دوران سفر مناسب نہ سمجھی گئی۔ شام جھکنے لگی، فضا معتدل ہو گئی اور اب ریتلا میدان بھی ختم ہو گیا تھا اور ہم چھدرے سرسبز درختوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ راستوں کی طرف سے یہ لوگ مطمئن تھے، سفر مناسب راستے پر ہی کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور چونکہ جس جگہ پر ہم تھے وہ قیام کے لیے مناسب تھی، اس لیے ڈاکٹر میکارڈ نے یہیں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بقیہ سفر ملتوی کر دیا گیا۔ سیاہ فام حبشی جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگے۔ ان لوگوں کی پھرتی اور مستعدی مجھے بہت پسند تھی۔ منٹوں میں انہوں نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ نواب صاحب میرے نزدیک ہی کھڑے ہوئے تھے۔ بڑے شاندار جوان ہیں، انہوں نے بے اختیار کہا۔ کون؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ان افریقی جوانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، مجھے بھی بے حد پسند ہیں، میں نے جواب دیا۔ تم دیکھو یہ جس شعبے میں ہیں، کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، بس بدقسمتی یہ ہے کہ سفید قومیں انہیں ابھرتے نہیں دیکھ سکتیں۔ انہوں نے سارے راستے ان کے لیے مسدود کر دیے ہیں، ایسے شعبے سے انہیں دور رکھتے ہیں جو کسی خاص اہمیت کا حامل ہو، لیکن جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں دوسرے ان کے مقابل نہیں۔ درست کہا آپ نے، میں نے ان کی تائید کی۔
اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نواب صاحب نے موضوع بدل دیا۔ طبیعت خراب ہی کب تھی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس بس گڑبڑ نہیں ہوگی، اس وقت بھی صرف شوربہ ملے گا، میرا خیال ہے کل تک بدن کا چور نکل جائے گا۔ اور پھر وہ کوثر کو مخاطب کر کے بولے، کوثر بیٹے خیال رکھنا کوئی اور چیز نہ کھا لیں یہ، سمجھے؟ نواب صاحب نے کہا اور میں مسکرانے لگا۔ نواب صاحب بھی ہنسنے لگے، لیکن کوثر کا چہرہ تو سپاٹ ہی رہا۔ حسب معمول موسیقی شروع ہو گئی۔ مہم کیا تھی، اچھی خاصی پکنک تھی، پسندیدہ ریکارڈ سنے جا رہے تھے، فرمائشیں ہو رہی تھیں، روشنیاں بکھری ہوئی تھیں، اور پھر نوجوان لوگوں نے رقص کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن آج طبیعت کافی گری گری تھی۔ میں اس طرف نہ گیا اور کسی سنسان گوشے کی تلاش میں چل پڑا۔ بہرحال زیادہ دور جانا مناسب نہ سمجھا، خطرات کو بہرحال ذہن میں رکھنا تھا۔ ایک درخت کے نیچے گھاس پر لیٹ گیا اور اپنے پروگرام پر غور کرنے لگا۔ یہ بھی سوچا کہ اچانک طبیعت کیوں خراب ہوئی۔ دل سے یہی جواب ملا کہ ضمیر کی موت بہرحال سارے احساسات کی موت ہوتی ہے۔ میں نے ضمیر پر وار کیا ہے، تکلیف تو ہوگی ہی، کچھ بھی ہو یہ بھی ضمیر کے لیے ہی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور پھر کسی کو نزدیک آتے دیکھ کر طبیعت مگدر ہو گئی۔ اس وقت تنہائی کو دل چاہ رہا تھا، لیکن شکر ہے کوثر تھی۔ اس کی قربت بہرحال اتنی ناگوار نہ ہوتی تھی جتنی مرحسا وغیرہ کی۔ کوثر میرے قریب آ گئی۔ سونے کی کوشش ہو رہی ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ او نہیں، بس ہنگامے سے اکتا کر یہاں آ گیا تھا۔ ریکارڈنگ بند کرا دوں؟ ارے نہیں نہیں، بس دوسروں کو اپنے طور پر جینے کا حق ہے۔ آپ یہ حق تسلیم کرتے ہیں؟ کوثر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیوں نہیں، میں حیرت سے بولا۔ پھر کبھی کبھی دوسروں سے جینے کا حق چھیننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کوثر کے لہجے میں اداسی گھل گئی، اور میں سمجھ گیا کہ کوثر کس انداز میں گفتگو شروع کر رہی ہے۔ چنانچہ میں اپنے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار انسان سے حیوان بننے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں حیرت انگیز طور پر کامیاب رہا۔ میں نہیں سمجھا کوثر صاحبہ، سمجھنے کی کوشش کریں، کوثر نے میری شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ براہ کرم اس وقت ذہن کو ہلکا پھلکا ہی رہنے دیں۔ او سوری سرفراز، کچھ گرانی محسوس کر رہے ہو؟ کوثر جلدی سے بولی۔ نہیں، یہ بات نہیں، بس زیادہ غور نہیں کرنا چاہتا۔ میرا یہاں بیٹھنا ناگوار تو نہیں ہے؟ نہیں، اچانک طبیعت بگڑ کیسے گئی؟ نہ جانے آپ کو کیوں وہم ہوا ہے مس کوثر، یقین کریں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ رہنے دیں پھر کبھی سہی، کوثر نے کہا۔ یہ اور پریشان کن بات ہے۔ پھر میں کیا کروں، بتائیے تو سہی۔ جس موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں وہی کریں، اصل میں حماقت میری ہی ہے۔ کیا ہے؟ براہ کرم سسپینس پیدا نہ کریں۔ ہم مشرقی لوگ بعض معاملات میں بڑے تنگ نگاہ ہوتے ہیں، کوثر نے آہستہ سے کہا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اسے تنگ نگاہی سمجھتے ہوئے بھی اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں خاموش ہی رہا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوثر نے پوچھا۔ شاید، میں نے مختصراً کہا۔ آپ کو اس بات سے اتفاق نہیں ہے؟ کوثر مسکرا کر بولی۔ میں نے غور نہیں کیا ہے مس کوثر، میں اپنی مثال پیش کرتی ہوں، کوثر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ اس رات میں آپ کو اس سیاہ فام لڑکی کے ساتھ رقص کرتے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی تھی۔ اوہ، میں کوثر کی صاف گوئی پر حیران رہ گیا، حالانکہ میں نے خلوص دل سے آپ کو اس کی اجازت دی تھی۔ شاید میں نے رخ بدل لیا، میں خود کو ہونے والی گفتگو کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا۔ اور آپ نے میرے اندر تبدیلی بھی نوٹ کی ہوگی۔ ہاں، اس کی وجہ نہیں پوچھی آپ نے؟ نہیں، کیوں؟ یہاں پر بات رک گئی تھی، کیونکہ اب مجھے جواب دینا تھا، اور میرے جواب کی ابتدا ہی چونکا دینے والی ہونی چاہیے تھی، ورنہ بات آگے نہ بڑھنے پاتی۔ ویسے کوثر نے جس انداز میں گفتگو شروع کی تھی، اس میں بڑی اپنائیت، بڑا پیار تھا۔ وہ خود ہی اپنے روٹھنے کا اظہار کر رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی کہ میں نے اسے منایا کیوں نہیں، اس کے روٹھنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھی۔ جواب دیں سرفراز، آپ نے مجھے اس قابل کیوں نہیں سمجھا؟ یہ بات نہیں ہے کوثر، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر دراصل پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ تبدیلی؟ ہاں، کس قسم کی تبدیلی؟ میں سوچنے لگا ہوں کوثر کہ انسان نہایت بے حقیقت ہے۔ وہ خود کو مختلف شکلوں میں ڈھال لیتا ہے،
وہ ضمیر کی باتیں کرتا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو ضمیر کو زندہ رکھ کر خود بھی زندہ ہیں۔ میرے خیال میں اس دنیا میں ایک چیز زندہ رہ سکتی ہے، خود انسان یا اس کا ضمیر۔ اگر وہ خود زندہ رہنا چاہتا ہے تو اپنے سب سے بڑے دشمن ضمیر کو قتل کر کے ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر ضمیر کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے خود مرنا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہو سرفراز؟ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا وہی مطلب ہے، لیکن میرے خیال میں تمہارا ضمیر زندہ ہے۔ ہاں، اسی لیے میں زندہ درگور ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کوثر حیرت سے بولی۔ میں نے اپنی شخصیت سینکڑوں پردوں میں چھپا رکھی ہے۔ میں اپنی ذات کو عریاں کر دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں بھی ایک عام انسان بن جاؤں۔ میں بھی رقص کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو جانا چاہتا ہوں۔ ضمیر کی ان پابندیوں کو میں کب تک برداشت کروں؟ کیوں برداشت کروں؟ کیا دے رہی ہیں یہ مجھے؟ کیا لینا چاہتے ہو ان سے سرفراز؟ حسن کائنات، اس دنیا پر میرا بھی حق ہے۔ کس نے تمہیں تمہارے حق سے بے دخل کرنے کی کوشش کی ہے؟ خود میری اپنی ذات نے۔ میں نے خود کو خود میں محصور کر رکھا ہے۔ میں نے اپنے اوپر اخلاق کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ میرا دم گھٹ رہا ہے ان دبیز لبادوں میں۔ میں بھی باہر کی کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے انسان نہیں سمجھتی کوثر؟ بتاؤ، کیا میں بے جان ہوں؟ کیا ہو گیا ہے سرفراز تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کوثر نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ بتا چکا ہوں، انسانیت کے وزن سے تھک گیا ہوں، آزادی چاہتا ہوں، لیکن یہ آزادی ضمیر کی موت ہوگی۔ نفرت ہے مجھے اس شے سے۔ ضمیر میرا سب سے بڑا دشمن ہے وہ۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، گویا اب تم اسے بے حیثیت کر دینا چاہتے ہو۔ ہاں، نہیں سرفراز، تمہارا ضمیر ہی تو تمہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ تمہارے حسن کا 90% حصہ تمہارا ضمیر ہے، ورنہ تم میں اور عام نوجوانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کوثر نے کہا، میں اپنے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھنا چاہتا۔ کچھ نہ رہے گا تمہارے پاس سرفراز۔ میں کچھ نہیں رکھنا چاہتا۔ سوچو، غور کرو۔ کوثر اٹھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوثر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ تم میری کوئی مدد نہیں کرو گی کوثر؟ تم میری کوئی مدد؟ سرفراز! کوثر کی آواز میں غراہٹ آ گئی۔ وہ رک گئی، اس کے چہرے سے خوف مٹ گیا۔ تم نے بڑی حسین عمارت توڑ دی سرفراز۔ تم اچانک کلاش ہو گئے۔ ٹوٹے پتھر کبھی نہیں جڑتے۔ کوئی جذبہ، کوئی جنون انسان کے حواس تو معطل کر دیتا ہے، لیکن بے حواسی کے عالم میں بھی اس کی حیثیت برقرار رہتی ہے۔ ممکن ہے اندر سے تم ایسے ہی ہو جیسے نظر آ رہے ہو۔ ممکن ہے آج تمہاری اصل شخصیت اود کر آئی ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں، میری اصل شخصیت یہی ہے۔ کون سے تاج محل بنا دینے میری شرافت نے۔ مجھے کسی تاج محل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، اور انسان ہی رہنے دو مجھے۔ فرشتوں کی صف میں نہ کھڑا کرو۔ جاؤ، چلی جاؤ، لے جاؤ میرے پاس سے اپنی شرافت، ورنہ میں تمہیں بھی خراب کر دوں گا۔ جاؤ کوثر، یہاں سے چلی جاؤ۔ ہاں، یہ افریقہ ہے، وحشی درندوں کی بستی۔ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں، کوثر نے حقارت سے کہا، اور تیز تیز قدموں سے واپس چلی گئی، اور مجھے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوا۔ سب کچھ ختم کر دیا تھا میں نے، کچھ نہ رکھا تھا اپنے پاس۔ اب اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت و حقارت کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، اور یہ بہت عمدہ بات ہے۔ کوثر پھر اسی شکل میں نظر آئے گی، یقیناً۔ سکون، لامتناہی سکون، اور طبیعت بڑی ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگی۔ اب میں نواب فیروز الدین کے سامنے شرمندہ نہ ہوں گا۔ اب میرے ضمیر میں کوئی ایسی پھانس تو نہ رہے گی جو بار بار تڑپاتی ہے۔ ایک بار تڑپ اٹھی ہے، ختم ہو جائے گی۔ نہ جانے آنکھوں کی کوروں سے آنسو کیوں نکل آئے۔ میں نے انہیں آزاد چھوڑ دیا، ذرا اسی طرح لیٹا رہا۔ آنسو بہتے رہے، کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ ویسے لگتا تھا جیسے سب کو میری اس حرکت کا علم ہو گیا ہو، سب میرا بائیکاٹ کرنے پر تلے ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، کوثر بھی کم جذباتی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے میرے اوپر جس انداز سے اعتبار کیا تھا وہ بہت وزنی تھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر میرے اوپر چڑھے ہوئے اس خول کو پہچان لے، اس خول کو اتارنے کے لیے کوشش کرے۔ چنانچہ اس خول کو اور مضبوط ہو جانا چاہیے، اتنا مضبوط کہ اس کے اندر کوئی رخنا نہ رہ جائے، اور اس کے لیے مجھے خود ہی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے چند پروگرام ذہن میں رکھ لیے، تب میرے دماغ میں ایک اور بات آئی،
اور میں اچھل پڑا۔ ویسا ایسا نہ ہو کہ کوثر شدت جذبات میں نواب صاحب سے اس بات کا تذکرہ کر دے۔ اوہ، اگر ایسا ہوا تو ہاں، اس کے لیے بھی سوچ لینا چاہیے، کوئی عمدہ سی ترکیب، کچھ بھی ہو جائے۔ میں نواب صاحب کو یہ تو بتا نہیں سکتا کہ کوثر جذبات کے ہاتھوں بھٹک رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھالنے کے لیے یہ حرکت کی تھی، اور کیا ضروری ہے کہ نواب صاحب اس بات پر یقین بھی کر لیں؟ بڑی بری بات ہو جائے گی۔ نواب فیروز الدین جیسے شخص کے دل میں اپنے بارے میں ایک بھی بال نہیں چاہتا تھا، اور اگر قسمت میں یہی لکھا ہے تو پھر یہ بھی صحیح۔ اچھا ہے نواب صاحب خود ہی مجھے اس پارٹی سے نکال دیں، تنہا چھوڑ دیں مجھے۔ بہرحال میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ بدن کو بڑی تھکن کا احساس ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بہت کچھ لٹ گیا ہو۔ فضول باتیں، بکواس، حماقت، کام بن گیا ہے۔ کون سا مجھے کوثر سے عشق کرنا تھا جو اس کی ناراضگی سے دکھ ہو؟ وہ جیسی تھی زیادہ سے زیادہ وہی بن جائے گی۔ روشنی اور نگاہوں سے بچتا ہوا میں اپنے ٹرالر میں داخل ہو گیا۔ خدشہ تھا کہ کوثر نہ موجود ہو، لیکن شکر ہے وہ نہ تھی۔ میں ایک کونے میں بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت نیند ہی بہت سی الجھنوں کا حل تھی، اور مجھے نیند آ گئی۔ پھر دوسرے دن صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ اتنی گہری، اتنی پرسکون نیند آئی تھی کہ حیران رہ گیا۔ طبیعت بشاش تھی۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی، نواب صاحب سو رہے تھے، لیکن کوثر نہیں تھی۔ شاید صبح جاگ گئی تھی، لیکن چلی کہاں گئی؟ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ اسے تلاش کروں، لیکن پھر اپنی کھوپڑی پر چپت لگائی۔ اسے دور ہونا ہے تو ایسی ہر حماقت سے گریز کرنا ہوگا۔ بہرحال طبیعت پر جولانی تھی۔ کوثر بیچاری کا دل تو ٹوٹا ہوگا، لیکن بہرحال انسان بن جائے گی۔ باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے سیاہ فام ٹوبو سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر سلام کیا تھا۔ ہیلو ٹوبو، میں نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو سر، ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک، ٹوبو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ آج شکار کھیلا جائے، شکار کا تازہ گوشت پکائیں گے۔ میں نے کہا، جو حکم جناب۔ تمہارا نشانہ کیسا ہے ٹوبو؟ ٹھیک ہے جناب، بس پھر آج شکار کریں گے، میں نے کہا، اور ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ تمام ضروریات سے فارغ ہو کر ناشتہ کیا گیا، اور کوثر ناشتے پر ہی نظر آئی، اور میں اس کی انفرادیت کا قائل ہو گیا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بجھی بجھی ہوتی، چہرے پر کرب ہوتا، آنکھوں میں اداسی ہوتی، لیکن وہ حشاش بشاش تھی، بلکہ پہلے سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، یہ اچھی بات تھی۔ کوثر نے اس حادثے کو کوئی بڑا اثر قبول نہیں کیا تھا، البتہ ایک دو بار اس نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ غالباً اندازہ لگا رہی تھی کہ کہیں میں نے اس بار بھی تو اسے خود سے متنفر کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس ڈرامے کی نوعیت بڑی سنگین تھی، اس لیے شاید وہ اسے صرف ڈرامہ سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ بہرحال اس نے ایک اور احسان میرے اوپر کیا تھا، وہ یہ کہ اس نے نواب صاحب سے رات کے واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ نواب صاحب کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، میں نے بھی کسی خاص احساس کا اظہار نہیں کیا تھا، اور حالات معمول کے مطابق رہے، لیکن میں انہیں معمول کے مطابق رہنے دیتا تب نہ۔ میں نے جو پروگرام بنایا تھا اس پر اسی وقت عمل کرنا ضروری تھا۔ پروفیسر ہیگلے کی نک چڑھی لڑکی بابرا فونا ایک وزنی باسکٹ اٹھا کر آ رہی تھی۔ باسکٹ کافی وزنی تھی اور اس کے لیے خاصی مشکل ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اوہ مس فونا، یہ کام ہم لوگوں کے لیے رہنے دیں۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے باسکٹ لے لی، اور اس نے بڑی نخوت سے شکریہ ادا کیا۔ میں نے باسکٹ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دی۔ کوثر کرب و جوار میں موجود نہیں تھی۔ میں نے موقع ملتے ہی نواب صاحب سے کہا، کیا خیال ہے نواب صاحب، کیوں نہ آج دوپہر کے کھانے میں شکار کیے ہوئے جانور ہوں؟ کمال ہے، اب کیا میرے پیٹ میں بھی گھسنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نواب صاحب آنکھیں نکال کر بولے۔ جی، میں نہیں سمجھا۔ صرف ایک لمحہ قبل میں نے کرنل ڈکسن کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی تھیں، اس خیال کے تحت کہ اس سے کہوں کہ اس سفر میں نحوست کیوں طاری ہے۔ نحوست تو نہیں، اچھے خاصے پروگرام رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سڑی بسی خوراک تو کسی برے وقت کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے۔ یعنی شکار، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، نواب صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کرنل سے مشورہ کر لیں، اور تم 10-20 ہرن لے آؤ گے اگر حکم دیں گے تو۔ ہرگز نہیں میاں، میں تمہیں نظر لگوانا نہیں چاہتا،
اور پھر ہمارے پروگرام کے تحت بھی تم کھل کر منظر عام پر نہیں آؤ گے۔ ہاں، دو ایک ہرن مار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نواب صاحب نے کہا۔ میں نے سیاہ فام ٹوبو سے بات کی تھی، آج میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ ہاں ہاں، کیا حرج ہے، نواب صاحب فراغ دلی سے بولے، اور میں نے گہری سانس لی۔ کوثر پر ایک اور برا نقش چھوڑنے کی یہ ایک اور کوشش کی، لیکن لطف تو اس وقت آیا جب بابرا فونا بھی اسی گاڑی میں آ گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا، میں ٹوبو کے برابر بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کون کون ہمارے ساتھ ہوگا۔ فونا نے تو غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن دور کوثر کی نگاہوں سے خارج ہوتی ہوئی چنگاریوں کی چمک یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ ٹوبو میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے خوش تھا۔ سیاہ چہروں لیکن پر نور دل والوں سے مجھے بہت انسیت تھی۔ میں اس سے کمال مہربانی سے پیش آیا اور باتیں کرتا رہا۔ شکار کی کیا رہی ماسٹر؟ کریں گے، ضرور کریں گے، میں نے جواب دیا۔ آپ کے بدن سے شکار کی بو آتی ہے ماسٹر، ٹوبو نے کہا۔ اچھا، شکاری کے بدن سے کوئی مخصوص بو آتی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہماری ناک بہت تیز ہوتی ہے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ ہاں، میں شکار کھیلتا رہا ہوں، میں نے جواب دیا، اور ٹوبو ہنسنے لگا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے کہا، میرا خیال ہے شکار شروع کر دینا چاہیے ماسٹر، ٹوبو نے کہا، اور میں نے اس سے اتفاق کیا۔ ٹوبو کو حقیقتاً شکار کا تجربہ تھا، پھر بھی میں نے اس سے پوچھ لیا، کیوں ٹوبو، یہ وقت خوراک کی تلاش کا ہے؟ ہر جانور شکار کی تلاش میں نکلتا ہے، اور ہر شکاری اپنا شکار پا لیتا ہے۔ جوں جوں سورج تیز ہوتا جائے گا، شکم سیر جانور آرام کرنے کے لیے مناسب جگہیں تلاش کر لیں گے۔ ٹھیک خیال ہے۔ ہمارے عقب میں پروفیسر ہیگلے ہماری باتیں سن رہا تھا۔ جب ہم خاموش ہوئے تو اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو اطلاع دو، شکار شروع کر دیا جائے۔ کس طرح پروفیسر؟ میں نے پوچھا۔ اوہ دیکھو، شاید یہاں اور بھی تجربے کار شکاری موجود ہیں۔ گاڑیاں رک رہی ہیں۔ جگہ بھی مناسب ہے، ٹوبو نے کہا۔ ساری گاڑیاں ایک جگہ رک گئیں۔ انہوں نے ایک کیمپ سا بنا لیا تھا۔ ٹوبو نے بھی اپنی گاڑی ان کے برابر روک دی۔ تمام لوگ نیچے اتر رہے تھے۔ ڈیڈی، میں بھی شاٹ گن سے پرندوں کا شکار کھیلوں گی، بابرا نے باپ سے کہا۔ اوہ بیبی، تمہارے پاس شاٹ گن موجود ہے؟ ہاں، تب ٹھیک ہے، پہلے ان لوگوں کو پروگرام بنا لینے دو۔ اوکے ڈیڈی، بابرا فونا نے کہا، اور پھر وہ اپنی شاٹ گن درست کرنے لگی۔ میرے ہاتھوں میں بھی کھجلی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال صبر کرنا تھا اور دوسروں کو شکار کھیلتے دیکھنا تھا۔ تمام بڑوں نے میٹنگ کی۔ بھلا سیاہ فاموں کے شکار کھیلنے کی کیا تک تھی؟ ہاں، وہ شکار کو ذبح کر سکتے تھے، اسے پکا سکتے تھے۔ یہاں ایک سے ایک بڑا شکاری تھا۔ خود نواب صاحب بھی اس وقت مجھے بھول گئے تھے۔ کوثر ان کے ساتھ ہی تھی۔ کمال کی لڑکی تھی، اس نے اب بھی اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بدستور حشاش بشاش تھی۔ شکاری شکار کھیلنے چل پڑے، ہمیں یہیں رہنا تھا۔ مشکل ہے ماسٹر، اچانک ٹوبو بولا۔ کیا مطلب؟ اتفاق ہی ہے جو یہ لوگ شکار لے آئیں۔ کیوں؟ افریقہ کے ان علاقوں میں شکار کھیلنے کا طریقہ دوسرا ہی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جھاڑیوں کا علاقہ ہے نا، اول تو شکار نظر ہی مشکل سے آئے گا۔ جانور بھی چالاک ہوتے ہیں، اپنے رنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شکار اگر صرف جھاڑیوں میں تلاش کیا جائے تو بہتر ہے، یا پھر پانی کے کنارے جہاں وہ کھلا نظر آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹوبو، تمہاری طرح میں بھی ملازم ہوں، ان لوگوں کو شکار کھیلنے دو، میں نے کہا، اور ٹوبو گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تک ٹوبو کے ساتھ رہا، اور پھر ٹہلتا ہوا اس طرف چل پڑا جہاں بابرا فونا اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی۔ میرا رخ بھی اپنی طرف دیکھ کر ہیگلے رک گیا۔ آؤ نوجوان آدمی، کیا تمہیں بھی شکار سے دلچسپی ہے؟ پروفیسر ہیگلے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی سی جناب، لیکن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں گئے، بابرا فونا نے کہا۔ اوہ معاف کیجیے، شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، مجھے افسوس ہے، میں پلٹ پڑا۔ ارے ارے، یہ بات نہیں ہے، میں نے اس لیے نہیں کہی تھی، یہ بات سنیے پلیز، فونا جلدی سے بولی، اور میں رک گیا۔ یقین کریں میں نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے خاتون، شاید یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نواب فیروز الدین کا ملازم ہوں، اور آپ جانتی ہیں کہ ملازم آقاؤں کی تفریحات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ آپ ہمارے ساتھ آئیے، آئیے پلیز۔ بابرا فونا ایک دم نرم ہو گئی۔ ہاں ہاں، آ جاؤ لڑکے،
دراصل فونا کو پرندوں کے شکار سے بہت دلچسپی ہے اور پھر کچھ شغل بھی رہے گا۔ فونا مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ کیا شکار کریں گی مس فونا؟ میں نے کہا۔ بس جو کچھ مل جائے۔ مجھے اس طرف کچھ تازی نظر آئی تھیں۔ فونا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ آئیے دیکھیں، ممکن ہے پانی ہو اس طرف، اور ہم چل پڑے۔ در حقیقت پہاڑی ٹیلوں کے دوسری طرف ایک چھوٹی سی خوشنما جھیل تھی اور مختلف آبی پرندے یہاں نظر آ رہے تھے۔ ٹوبو کا خیال بھی درست تھا۔ جھیل پر ہم نے کئی چیتل دیکھے تھے جنہیں نہایت آسانی سے شکار کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چھپ گئے۔ آہ، یہ جگہ تو بہت خوب ہے، فونا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں شکار کھیل سکو گی بیبی؟ کوشش کرتی ہوں ڈیڈی، فونا نے کہا اور گن لے کر تیار ہو گئی، اور پھر اس نے نشانہ لیا اور فائر کر دیا، لیکن اس کا کوئی نشانہ نہیں تھا۔ پرندے اڑ گئے اور فونا کھسیائے ہوئے انداز میں مجھے اور ہیگلے کو دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ صحیح۔ ہیگلے نے اس کی ہمت بڑھائی۔ دراصل میرا نشانہ کوئی خاص نہیں ہے، فونا نے کہا۔ ٹھیک ہے مس فونا، دوبارہ کوشش کریں۔ اور ایک بار پھر فونا نے کوشش کی، لیکن اس بار بھی وہ ناکام رہی۔ نہیں بنے گا ڈیڈی، وہ شرمندہ سی ہوتی ہوئی بولی۔ اوہو، کیوں نہیں بنے گا؟ کوشش کرتی رہو، نہ بنے تفریح ہی صحیح، پروفیسر نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، خام خواہ شرمندہ ہونے سے کیا فائدہ، فونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے، براہ کرم ایک اور کوشش کریں۔ آئیے۔ میں نے ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اور فونا کی پشت پر پہنچ گیا، اور پھر دونوں شانے پکڑ کر میں نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی اور گن ٹھیک طور سے اس کے ہاتھوں میں تھما دی، اور پھر پرندوں کی ایک ٹولی کو تاکتے ہوئے میں نے کہا، نال کے نیچے میرا ہاتھ رہے گا، آپ شست لیں اور جب میں کہوں ٹریگر دبا دیں۔ اوہ اچھا، فونا کی آواز میں کسی قدر لغزش تھی۔ چھرے والے کارتوس ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہاں تو اینگل درست کر لیں، لیکن ٹھیک ہے ادھر نیچے، اوکے فائر، میں نے کہا اور فونا نے ٹریگر دبا دیا۔ 5 تازی پھڑ پھڑاتی ہوئی نیچے گریں اور فوما کے حلق سے خوشی کی سریلی چیخ نکل گئی۔ اوہ میرے خدا، میرے خدا، 5! ہم تیزی سے دوڑے اور ہم نے تازی ذبح کر ڈالیں۔ فونا بے حد خوش تھی۔ آپ تو بڑے ماہر نشانہ باز ہیں مسٹر سرفراز، اس نے دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تازی تو آپ نے شکار کی ہیں مس فونا۔ او نہیں، صرف گن میرے ہاتھ میں تھی۔ در حقیقت یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں سے اتنا عمدہ نشانہ لگایا جائے، پروفیسر نے کہا، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ مسٹر سرفراز ایک زبردست شکاری ہیں۔ پروفیسر، میری درخواست ہے کہ یہ بات دوسروں تک نہ پہنچے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میری نوکری جاتی رہے گی؟ ارے ایسی کیا بات ہے، بس میری درخواست ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات عجیب تھی۔ مسٹر سرفراز، ایک بار پھر، فونا نے کہا۔ ضرور مس فونا، آئیے، میں نے کہا، اور اس بار پوری دل جمعی سے فونا میرے سینے سے لگ گئی۔ پھر بھلا نشانہ خالی کیوں جاتا؟ فونا کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ خدا کی قسم ڈیڈی، اب مجھے یہ سب کتنا آسان معلوم ہونے لگا ہے۔ پروفیسر ہیگلے، میں نے آہستہ سے کہا۔ یہ لوگ جو شکار کو گئے ہیں، میری پیشن گوئی ہے، شکار کر کے نہیں لا سکیں گے۔ کیوں؟ جیسا یہ علاقہ ہے، وہاں شکار کرنے کے لیے ایک مخصوص تکنیک ہوتی ہے، شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ ممکن ہے بھائی، لیکن یہ تو جانے والوں کے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی۔ میری ایک تجویز ہے۔ کیا کیا؟ فونا اور ہیگلے نے ایک ساتھ کہا۔ کیوں نہ ہم پرندوں کی اتنی مقدار جمع کر لیں جو سب کے لیے کافی ہو۔ اوہ، کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں، کیوں مس فونا؟ ہاں، جب 2 فائروں میں ہم 1 درجن پرندے شکار کر سکتے ہیں تو یہ بات ناممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر شکار مل ہی گیا تب بھی یہ گوشت کام آ سکتا ہے۔ ویری گڈ، تب ہم اپنا کام کرتے رہیں اور وہ لوگ اپنا۔ ہم یہ گوشت اس وقت ظاہر کریں گے جب وہ اپنی ناکامی کا اعلان کریں گے۔ تب تیار ہو جائیے مسٹر ہیگلے، میں تیار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دلچسپ مشغلہ شروع ہو گیا۔ شاٹ گن فونا ہی کے پاس تھی اور اب وہ اسے میرے ہاتھ میں دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے سینے سے لگتے وقت اس کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ پروفیسر کسائی کی پوسٹ سنبھال چکے تھے اور نہایت نفاست سے پرندے صاف کر کے رکھتے جا رہے تھے۔ ہم اینگل بدل بدل کر شکار کھیلتے رہے، اور کیا مجال کہ کوئی وار خالی گیا ہو۔ پرندوں کا ڈھیر جمع ہوتا جا رہا تھا۔ فی آدمی 4 پرندوں کا حساب لگا لیا گیا تھا۔ ضرورت سے زیادہ شکار کرنا بیکار تھا۔
اب یہ صورتحال تھی کہ میں اور فونا پروفیسر سے کافی دور ایک آڑ میں پرندوں کی گھات میں بیٹھے تھے۔ پرندے اب ہوشیار ہو چکے تھے، اس لیے ذرا دیر لگ رہی تھی۔ یہاں سے پروفیسر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب فونا نے مخصوص نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، آپ کا نواب فیروز الدین سے کوئی رشتہ نہیں ہے مسٹر سرفراز؟ نہیں فونا، سوائے آقا اور ملازم کے رشتے کے، لیکن شکل و صورت سے آپ ملازم نہیں معلوم ہوتے۔ ملازموں کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوثر تو آپ سے بہت بے تکلف ہے، آقا زادی ہے، میں اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن اس کا رکھ رکھاؤ آپ کے ساتھ ملازموں کا سا نہیں ہے، یہ اس کی شرافت ہے۔ اوہ، میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتی ہوں، فونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مس فونا، کیا وہ آپ سے محبت نہیں کرتی؟ میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہم لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں مس فونا، ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کرتے۔ مس کوثر میرے لیے بے حد مقدس ہیں، میں تو کبھی خواب میں بھی ان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو سرفراز؟ ہاں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ کمال ہے، فونا آہستہ سے بولی۔ کیوں بھائی، ہم لوگوں کا خیال تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ ہم لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بس میں، ڈینیلا، جوائنا، میریسا وغیرہ۔ اب تصحیح کر لیں، وہ خیال غلط تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، فونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، خوشی کی کیا بات ہے؟ اب ہم میں سے کوئی بھی آپ سے محبت کر سکتا ہے، فونا نے بے تکلفی سے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ کیوں مسٹر سرفراز؟ فونا مسکراتے ہوئے بولی۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ، میرا مطلب ہے مشرق کے باشندوں سے ہے، آپ عورت کے معاملے میں اس قدر محتاط کیوں ہوتے ہیں؟ یہی ہماری ثقافت ہے مس فونا، لیکن عورت بہرحال ضرورت ہے۔ یقیناً، تب پھر ضرورت سے کنارہ کشی کیا معنی رکھتی ہے؟ کنارہ کشی مناسب لفظ نہیں ہے، میں نے کہا۔ تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ ضابطہ اخلاق، میں نے جواب دیا۔ صرف الفاظی الٹ پھیر ہے۔ ہرگز نہیں مس فونا، آپ ثابت کریں۔ ضرور، فرمائیے کیا ثابت کروں؟ میں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ کیا آپ لوگ عورت کی ضرورت سے مبرہ ہیں؟ نہیں۔ پھر آپ اس کے حصول میں الٹ پھیر سے کیوں کام لیتے ہیں؟ الٹ پھیر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ کپڑا پہنتے ہیں، آپ کو روٹی کی ضرورت ہے، آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ کو عورت کی ضرورت ہے، آپ براہ راست اس تک کیوں نہیں پہنچتے؟ مس فونا، روٹی آپ کی ذات کے لیے ہے، یہی کیفیت لباس کی ہے، یہ دونوں بے جان چیزیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں۔ ہمارے مذہب، ہمارے معاشرے میں عورت اتنی بے حیثیت نہیں ہے۔ مجھے معاف کریں، آپ کے ہاں عورت کا حصول بے حد سہل ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں عورت آزاد ہے۔ میری ناقص رائے ہے کہ یہ بھی آپ کے خلاف مردوں کی ایک چال ہے۔ اس نے آپ کو اس قدر آزادی دے کر اپنے لیے سہل الحصول بنا لیا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے عورت کے جذبات کا بھی پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اسے وہ حیثیت دی جاتی ہے جس کی اسے ضرورت ہے، اور جو شے مشکل سے حاصل ہو اس کی منزلت قائم رہتی ہے۔ اور پھر یہ تو دو نفس کی بات ہے، جبکہ غذا ہم دانتوں سے چبا لیتے ہیں۔ بھائی ہر بات کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ضروری ہوتی ہے، آپ کے دلائل بھی ٹھیک ہیں، لیکن میں ان کے جواب میں یہ کہتی ہوں کہ صرف عورت ہی تو مرد کی طلب نہیں ہے۔ جی، میں نہیں سمجھا۔ مرد بھی عورت کی طلب ہے؟ جی۔ تب پھر عورت مرد کی جانب سے تحریک کا انتظار کیوں کرے؟ وہ خود بھی اپنی مرضی کا اظہار کر سکتی ہے۔ جی، میں نے ایک طویل سانس لیا۔ جیسے موقع پاتے ہی میں نے شب خون مار دیا ہے، فونا مسکرائی۔ شب خون؟ ہاں، محاورہ استعمال کیا ہے، فونا نے پیاسی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ خیال تھا کہ آپ کوثر سے منسلک ہیں، سچ بتا دوں برا نہ مانیں، میں آپ کی اتنی طالب بھی نہیں تھی، لیکن آپ اتنے عمدہ نشانہ باز ہیں کہ آپ شطرنج کے بہترین کھلاڑی بھی ہیں، اور آج آپ کو بے حد قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ آپ یقیناً بے حد پرکشش شخصیت کے مالک ہیں، میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ میں خاموش ہو گیا، دل و دماغ میں عجیب سی کیفیت ابھر آئی تھی۔ بابرا فونا کیا چیز تھی؟ بڑی بڑی لڑکیاں مجھے متاثر نہیں کر پائی تھیں، ایک عجیب سا فخر تھا اس سلسلے میں، لیکن اس کے لیے تو میں نے یہ کوشش کی تھی۔ کوثر کو سنبھالنے کے لیے یہ سب ضروری تھا، ورنہ وہ بھٹک جاتی، اور میں کوثر کی بے حد عزت کرتا تھا۔ اس کے سامنے یہ ساری لڑکیاں بے حقیقت تھی، شہد کی مکھیوں کی مانند، ہر پھول پر بیٹھ جانے والی۔
تاہم عظیم تر مفاد کے لیے اس کی پذیرائی ضروری تھی۔ تاہم تھوڑی سی اداکاری بھی کرنا ضروری تھی، چنانچہ میں نے کہا، کیا آپ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہیں مس فونا؟ ہاں، کیوں؟ آپ نے اس پسند کا نتیجہ سوچ لیا ہے؟ نتیجے کا کیا مطلب؟ کیا دوسرے آپ کی پسند کا مذاق نہیں اڑائیں گے؟ کیوں؟ میں تو ایک بے حقیقت انسان ہوں۔ انسان اگر انسان ہے تو بے حقیقت نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کے معاشرے میں انسانوں کی وقت نہ ہو، ہم تو انسان کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ فونا کو بھی چوٹ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ بہرحال میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی حسین لڑکی مجھے پسند کرتی ہے۔ خود اپنے آپ پر کبھی غور کیا ہے سرفراز؟ نہیں تو مجھ سے سنو، کون ہے پورے اس گروہ میں جو تمہاری ٹکر پر ہو؟ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ گروہ میں شامل ہر لڑکی دل میں تمہارے لیے کسک رکھتی ہے۔ میرے لیے انکشاف ہے۔ غلط ہو تو گولی مار دینا، فونا نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ میں تو اب شرمندہ ہونے لگا ہوں۔ ایک بات بتا دو سرفراز، فونا نے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے قبول کر لو گے؟ مس فونا، میں تمہیں پیار کرتی ہوں، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ فونا نے اپنی باہیں میری گردن میں ڈال دیں اور اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں کے قریب ہونے لگے۔ تب ہی ڈاکٹر ہیگلے کی آواز سنائی دی، ارے بھائی کہاں چلے گئے تم لوگ؟ اور ہم دونوں جلدی سے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے سکون کی سانس لی تھی، ان حدود سے بچنا چاہتا تھا، گو ممکن نہیں تھا لیکن جب تک ممکن ہو سکے۔ بہت دیر ہو گئی بھائی، کوئی بات نہیں بنی، پلیز ڈیڈی خاموش ہو جائیے، فونا نے کہا اور پرندوں کے ایک ڈار کی طرف شست باندھنے لگی، اور پھر اس نے میرے سہارے سے فائر کیا۔ ناکامی کا کیا سوال تھا؟ بھائی تم نے تو تھوڑی ہی دیر میں ایکسپرٹ کر دیا ہے۔ ڈیڈی ابھی تو مسٹر سرفراز سے ہمارا کافی ساتھ رہے گا، میں ان سے نشانہ بازی سیکھوں گی۔ کیا ضروری ہے کہ سرفراز تیار ہو ہی جائے؟ انہیں میں تیار کر لوں گی، فونا نے شرارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں، اب تو دو دو ٹکے کی لڑکیاں مجھے عشق پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ خیر یہ بھی صحیح۔ ہم نے جھیل کے کنارے کئی گھنٹے گزارے، پھر طے ہوا کہ یہ گوشت یہیں چھپا لیا جائے اور واپس چل کر ان لوگوں کا انتظار کیا جائے۔ پتوں کا ایک بڑا برتن بنا کر صاف کیے ہوئے پرندے اس میں رکھ کر باندھ دیے گئے، اور پھر ہم واپس پہنچ گئے۔ ٹوبو کا خیال درست تھا، شکاریوں کی ٹولیاں منہ لٹکائے واپس پہنچ رہی تھیں۔ البتہ نواب صاحب واپس آئے تو ایک چھوٹا سا ہرن ان کے ساتھ تھا، اور اس شکار پر وہ شرمندہ تھے، لیکن جب دوسروں کو انہوں نے خالی ہاتھ دیکھا تو کہے لگانے لگے، لو بھائی کوثر، ہم تو بلا وجہ ہی شرمندہ تھے، یہاں تو سب ہی کی بری حالت ہے۔ مگر یہ قصہ کیا ہے ابو؟ کوثر حیرت سے بولی۔ ہمارا خیال غلط ہے، اس علاقے میں شکار ہی نہیں ہے۔ یہی بات ہے، دوسروں نے اتفاق کیا، پھر اب کیا ہو؟ بھائی اب شکار تو ملا نہیں، اپنی اوقات پر ہی آ جایا جائے، یعنی ان لوگوں سے کہو کھانا تیار کریں۔ اور اس ہرن کے بچے کا کیا ہوگا؟ اسے رکھ لیتے ہیں، دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے، کرنل ڈکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ پرندوں کا شکار ہی کیا جاتا، پروفیسر ہیگلے نے کہا۔ جی ہاں، پرندے آسمان سے ٹپک رہے ہیں جیسے۔ ڈاکٹر میکارڈ جل کر بولے، بھائی یہ شکاریوں کی باتیں ہیں ڈاکٹر، تم اس میں کیوں دخل دیتے ہو؟ ہیگلے مسکراتا ہوا بولا، تو تم شکاری ہو؟ یقیناً ہوں، تمہیں شبہ ہے؟ تو اے پیارے شکاری، اتنے لوگوں کے لیے پرندوں کو آسمان سے اتار لا، کرنل ڈکسن نے کہا۔ ٹھہرو، پہلے میں اس گروہ کے سردار سے پوچھ لوں۔ اچھا بھائی، مذاق ختم، اب کھانے کی ہو جائے، کرنل ڈکسن بولا۔ گویا تمہیں پرندوں کے گوشت سے رغبت نہیں ہے، نہ جانے اس شریف آدمی کو کیا ہو گیا ہے۔ کرنل پریشانی سے بولا، ارے تم کہہ کر تو دیکھو ڈاکٹر میکارڈ، آپ اسے شکار کی اجازت دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب یہ واپس آئے تو ہم میں سے کوئی کچھ کھانے کے قابل ہی نہ رہے، کرنل ڈکسن نے کہا۔ فونا بیٹے آؤ، اور ہاں تم لوگ بھی، پروفیسر نے سیاہ فاموں سے کہا، اور سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ بہرحال سیاہ فاموں کے علاوہ کسی اور نے اس کے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کی۔ میں لاپرواہ سا ایک سمت کھڑا تھا۔ یہ کیا بک رہا ہے؟ کرنل نے کہا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بیچارے کو، صبح تک تو ٹھیک تھا، ان لوگوں کو بھی لے گیا ہے، آج دوپہر کا کھانا شام کو مل سکے گا۔ اور پھر سب ہیگلے کی واپسی کا انتظار کرنے لگے، اور پھر دور سے ہیگلے کو آتے دیکھ کر سب اچھل پڑے۔ سیاہ فام گوشت کا ذخیرہ اٹھا کر لا رہے تھے۔ ارے، سب کے منہ سے نکل گیا، یہ کیا؟ پتہ نہیں،
اور پروفیسر ہیگلے فخر سے سینہ پھلائے ان کے درمیان پہنچ گیا۔ پھر سب لوگ پرندوں کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ بلا شبہ یہ کوئی جادوئی کارنامہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں پروفیسر؟ شکار کیے ہیں؟ کہاں سے؟ کب؟ ان ٹیلوں کے دوسری جانب جھیل ہے۔ اور پروفیسر نے میری جانب دیکھا، پھر فونا کی طرف، اور میرے ساتھ ایک ماہر شکاری بھی موجود ہے۔ اوہ، کون پروفیسر؟ میکارڈ نے تعجب اور دلچسپی سے پوچھا۔ نواب فیروز الدین نے فوراً میری جانب دیکھا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ میری بیٹی فونا، ہیگلے نے جواب دیا، اور فونا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سب لوگوں نے یقین کر لیا تھا، اور فونا خواہ سر بلند ہو گئی، اور دوسری لڑکیاں اس پر رشک کر رہی تھیں، اور میں نے دیکھا کہ کوثر کا چہرہ ست گیا ہے۔ بہرحال دکھ تو ہوا تھا، لیکن میں خود بھی یہی چاہتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ نواب فیروز الدین اور کوثر کو یہ شبہ ضرور ہوگا کہ پرندوں کے شکار میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ بہرحال سیاہ فام ملازم گوشت کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، اور باقی لوگ اپنے اپنے ٹرالرز میں چلے گئے۔ میں بھی یوں ہی ٹہلنے کے سے انداز میں ایک طرف بڑھ گیا، اور اچانک ہی میری نگاہ ایک ٹرالر کے عقب میں اٹھ گئی۔ کوثر کے لباس کا رنگ میں دیکھ چکا تھا، شاید وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے خود بھی ایک آڑ میں کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ بوڑھا کیسترو تھا۔ کوثر کہہ رہی تھی، انکل، اس بابرا فونا نے تو کمال کر دیا۔ یہ سارے پرندے اس نے شارٹ گن سے شکار کیے ہیں۔ ہاں، سب سے بڑی بات تو ان کی تلاش تھی، لیکن اتنے پرندوں کا شکار بھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، آپ تو یہیں موجود تھے انکل۔ ہاں ہاں، کیا آپ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہ صرف دیکھا تھا، بلکہ میں شارٹ گن کے فائروں کی آوازیں بھی سنتا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹی تنہا تھے۔ ہاں، شاید ان کے ساتھ وہ بھی تھا جو تمہارے ساتھ ہے۔ میرا مطلب اس نوجوان سے ہے جو شطرنج بہت اچھی کھیلتا ہے۔ تمہارا ساتھی ہی تو ہے، سرفراز؟ کوثر آہستہ سے بولی۔ ہاں، یہی نام ہے اس کا۔ اچھا انکل۔ کوثر آگے بڑھ گئی، اور میں نے ایک گہری سانس لی، گویا کوثر کے شبہ کی تصدیق ہو گئی۔ اب اسے یہ سوچنے میں کوئی پیچ نہیں ہے کہ پرندوں کا شکار میں نے کیا ہے، اور وہ یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ میرے کیے ہوئے شکار کو اپنے نام سے منسوب کرنے کی ہمت فونا کو بلا وجہ نہیں ہوئی ہوگی۔ ہاں کوثر صاحبہ، میں یہی چاہتا تھا کہ آپ اپنے ذہن میں تعمیر کیا ہوا وہ مجسمہ توڑ دیں جو آپ کو دکھوں کے علاوہ کچھ نہ دے گا۔ ہر انسان ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ آتا ہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے میری منزل کی طرف بڑھنے دیں۔ آپ اپنے راستے تلاش کریں۔ میں بھی ٹرالر کے عقب سے نکل کر آگے بڑھ گیا، جہاں سیاہ فام گوشت بھون رہے تھے۔ ابھی میں ان کے پاس بھی نہ پہنچا تھا کہ پیچھے سے شیشی کی آوازیں سنائی دیں۔ پلٹا دیکھا، فونا تھی، آنکھوں میں شرارت لیے، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے مجھے اشارہ کر رہی تھی۔ میں اطمینان سے اس کے ٹرالر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آ جاؤ، اس نے کہا، اور میں جھجکا۔ ارے کوئی نہیں ہے، آ جاؤ، اس نے کہا، اور میں اندر پہنچ گیا۔ فونا مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ خوب تماشا کرایا ہے تم نے، کیوں؟ سب حیران رہ گئے ہیں۔ او ہاں، کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے؟ مگر واقعی تمہارا نشانہ غضب کا ہے۔ شکریہ، لیکن اسے بار بار زبان سے نہ نکالو۔ کسی کو پتہ چل جائے تو کون سی مصیبت آ جائے گی۔ نہیں فونا، میں نہیں چاہتا۔ آخر کیوں؟ بس میں درخواست کر چکا ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اس وقت ڈیڈی آ گئے تھے، ہماری کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ اس وقت موقع نہیں ہے فونا، پھر کسی وقت صحیح، میں نے عاجزی سے کہا۔ اچھا ایک بات بتاتے جاؤ۔ فونا نے میری قمیض پکڑ لی۔ کیا تم بھی مجھے چاہتے ہو یا نہیں؟ اور مجھے بڑے زور سے ہنسی آنے لگی۔ بھلا میرے سر میں پھوڑا اٹھا تھا جو اچانک میں ان خاتون کو چاہنے لگتا؟ تاہم ڈرامہ کرنا تھا۔ دل تو چاہا کہ ہائے اللہ، آپ بڑی بے شرم ہیں، کہہ کر دانتوں میں انگلی دبا کر بھاگ جاؤں، لیکن بہرحال کوثر سے جان چھڑانے کے لیے ان محترمہ سے چاہت کا اقرار بھی ضروری تھا۔ مس فونا، میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ جانتی ہیں میرا تعلق مشرق سے ہے۔ ہاں، مگر لڑکی تو نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کے بھی کچھ اصول ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو سرفراز؟ صرف یہ کہ بہت سی منزلیں ہمیں اتنی تیزی سے نہیں طے کر لینی چاہیے۔ طوفانی عشق ایک سیلاب کی طرح ہوتا ہے، سیلاب اتر جاتا ہے تو خس و خاشاک کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ عجیب منطق ہے، فونا بڑبڑائی۔ کسی مناسب وقت مل کر ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس مناسب وقت کا انتخاب تم خود کرو گی۔
ٹھیک ہے، میں نے کہا اور ٹرالر سے اتر گیا، اور بدقسمتی سے یہ اس وقت بھی کوثر سامنے سے ہی گزر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور پھر ایک دم آگے بڑھ گئی۔ مسٹر سرفراز، مسٹر سرفراز، عقب سے احمد البادی کی آواز سنائی دی۔ اوہ، فرمائیے احمد صاحب، تمہیں نواب تلاش کرتا پھر رہا ہے، کہاں گئے؟ دیکھو شاید اپنے ٹرالر میں ہیں، احمد نے کہا اور نواب صاحب کے ٹرالر میں چلا گیا۔ نواب صاحب ایک کرسی پر بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگے۔ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ کہیں نہیں نواب صاحب، بس ایسے ہی، مٹر گشت۔ میں تو بہت دیر سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ اوہ معاف کیجیے، کوثر ملی؟ جی جی نہیں، وہ بھی تو تمہیں دیکھنے گئی ہے۔ تلاش کر کے لاؤں؟ نہیں، آ جائے گی، تم بیٹھو۔ جی، میں بیٹھ گیا۔ گویا ہم سے بھی چھپایا جائے گا، نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ جی اگل دو صاحبزادے، ویسے ہم بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے۔ نواب صاحب اسی انداز میں بولے۔ میں نہیں سمجھا نواب صاحب، بھائی ہیگلے کی بیٹی اتنا عمدہ شکار نہیں کر سکتی، اور پھر خفیہ قسم کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ تم بھی ان دونوں باپ بیٹی کے ساتھ تھے۔ اوہ، تو میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کیا مطلب؟ پرندے میں نے ہی شکار کیے تھے، میں جانتا تھا کہ آپ لوگوں کو شکار نہیں ملے گا، میں نے جواب دیا۔ ارے کیوں؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ ان جنگلوں میں شکار نہیں ہے؟ ان جنگلوں میں شکار تو بہت ہے نواب صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ کرب و جوار میں شکار ہی شکار بکھرا پڑا ہے۔ تب میں تمہیں جنگل کا جادوگر کہوں گا، کیوں؟ تمہاری ہدایت پر ہی سب روپوش ہو گئے تھے۔ یہ بات نہیں ہے، پھر آپ انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اچھا بھائی، مانے لیتے ہیں، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں ان سب سے لکھوا لوں گا کہ وہ سب گدھے ہیں۔ ثابت ہو جائے گی نواب صاحب، کس طرح؟ میں تنہا جاؤں گا اور شکار لے آؤں گا۔ خدا کی قسم، بڑے اعتماد سے بات کرتے ہو، مگر یہ پروفیسر ہیگلے کا کیا قصہ ہے؟ اس سے زیادہ نہیں جس قدر بتا چکا ہوں، اور وہ احمق خود سینہ پھلائے پھلائے پھر رہا ہے میری درخواست پر۔ اوہ، تم نے کہا تھا ان سے؟ میں نے کہا تھا میرا نام منظر عام پر نہ آئے۔ پوچھا ہوگا کیوں؟ ہاں، لیکن میں نے کہا کہ بس یہ میری خواہش ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ارے ہاں، یہ تو بتاؤ کوثر سے پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ نہیں تو کیوں؟ بس کچھ خاموش سی ہے۔ ایسے ہی ہوں گی، میں ان کی دل شکنی نہیں کر سکتا۔ ہاں، بس منتشر المزاج سی لڑکی ہے، ذرا خیال رکھا کرو۔ تو پھر کیا ہے؟ کیا میں چیلنج کر دوں؟ نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ کس سلسلے میں؟ تم نے شکار کے بارے میں جو کہا ہے، لیکن اب یہاں سے چلنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آج یہیں قیام صحیح، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسی آپ کی مرضی، لیکن صاحبزادے بتا دو کہ شکار کہاں سے کرو گے، اور اگر شکار جنگلوں میں موجود ہے تو ہمیں کیوں نظر نہیں آیا؟ شکار کر لوں پھر بتاؤں گا، میں نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، نواب صاحب نے کہا، اور پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کے کھانے میں بھنے ہوئے پرندوں نے لطف پیدا کر دیا تھا۔ مقدار اتنی تھی کہ سب کے لیے کافی تھی، ورنہ لذیذ چیزیں عموماً کم پڑ جاتی ہیں۔ سب ہی موجود تھے کھانے پر، اور ہر شخص نے بار بار فونا کی تعریف کی اور آج کی اس لذیذ دعوت پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ نواب صاحب اور کوثر بالکل خاموش تھے، کیونکہ ان دونوں کو ہی شکار کی اصلیت معلوم تھی۔ پھر نواب صاحب نے کھانا ختم ہونے کے بعد تقریر کرنے کے انداز میں کہا، میں ڈاکٹر میکارڈ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کا پورا دن ہی اسی جگہ گزار دیا جائے۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، ہم کل سفر شروع کریں گے۔ یوں بھی اب کافی شام ہو چکی ہے، ممکن ہے ہمیں یہاں سے عمدہ جگہ نہ مل سکے۔ ٹھیک ہے، اگر سب کی یہی مرضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پروگرام پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ چنانچہ یہاں ٹھہرنے کا پروگرام طے پا گیا۔ اور ساتھیو، یہ تو رہا یہاں قیام کا پروگرام، لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ کھانے کا کیا بندوبست ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم پروفیسر کی صاحبزادی سے درخواست کریں کہ وہ پھر پرندوں کا شکار کریں۔ اوہ، اب یہ ممکن نہیں ہے انکل، دراصل میں فونا گھبرا کر بولی۔ تو پھر نواب صاحب نے اسے معاف کر دیا۔ پھر رات کے کھانے کا کیا رہے گا؟ گوشت تو ختم ہو گیا، ہاں، لیکن صاحبو، میرے قبضے میں ایک جن ہے۔ کیا میں اس جن سے درخواست کروں کہ وہ ہمارے لیے ہرن شکار کر کے لائے؟ کیا مطلب نواب فیروز الدین؟ شکار کا گوشت؟ اس علاقے میں شکار ناممکن ہے، احمد البادی نے کہا۔ وجہ یا سیدی، تم لوگ کیا جھک مارنے گئے تھے؟ ہم میں اور جن میں فرق تو ہے نا، نواب صاحب نے کہا۔
ہاں بھائی، نواب فیروز الدین مشرق کا باشندہ ہے اور مشرق ان کہانیوں سے بھرپور ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ سچ مچ کوئی جن پکڑ لایا ہو، ڈکسن نے کہا۔ تو پھر نکالو اس جن کو بوتل سے، ہمارا بھی تعارف ہو جائے۔ وہ جن بوتل میں نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ آپ سب سے اس کا تعارف ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ شطرنج میں سب کو ہرا دیتا ہے، ایسی ساری خصوصیات میں وہ یکتا ہے۔ اوہ، سب کی نگاہیں میری طرف گھوم گئیں۔ مسٹر سرفراز، کیا واقعی شکار کی بات سنجیدگی سے کہی گئی ہے؟ دراصل سرفراز کے نام سے ہر بات پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس نوجوان نے ایسا ہی ماحول پیدا کر دیا ہے، کرنل نے کہا۔ تو میں اس جن کو ہدایات کر دوں؟ ضرور۔ تو اے جن، جا 10-12 ہرن شکار کر کے لے آ، نواب صاحب نے کہا اور سب ہنس پڑے۔ مجھے ایک جیپ دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، کسی سے بھی ٹرالر الگ کر دو۔ ٹوبو، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے تجربہ کار سیاہ فام کو ساتھ لیا اور ہم چل پڑے۔ ٹوبو گہری نگاہوں سے کرب و جوار کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اس نے میرا شانہ دبایا۔ ماسٹر، وہ آہستہ سے بولا، شکار۔ اور یہ در حقیقت ٹوبو کی تیز نگاہیں تھیں، جنہوں نے جھاڑیوں کے اندر چھپے ہوئے ہرنوں کے جوڑے کو دیکھ لیا تھا، جو جھاڑیوں میں انہی کے رنگ کا معلوم ہو رہا تھا۔ گڈ ٹوبو، ان میں سے بچنا نہیں چاہیے کسی کو۔ ایک ایک ماسٹر، ٹوبو نے رائفل سنبھالتے ہوئے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ میرے اور ٹوبو کی رائفل سے 2 فائر ہوئے اور دونوں ہرن ڈھیر ہو گئے۔ ہم دونوں چھریاں لے کر دوڑے، ہرن ذبح کیے اور جیب میں ڈال لیے۔ میرے چہرے پر مسرت کی سرخی دوڑ گئی تھی، اب تو پوری پوری امید بندھ گئی تھی۔ ماسٹر، ٹوبو نے آہستہ سے کہا، تمہارا نشانہ واقعی شاندار ہے، بڑے اعتماد سے گولی چلاتے ہو۔ اوہ، وہ دیکھو ماسٹر، میں نے کہا تھا نا، شکار بہت ہے لیکن چالاک ہے۔ ٹوبو نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک ہرن جھاڑی سے نکل کر بھاگا اور پھر دوسری جھاڑی میں روپوش ہو گیا۔ ٹوبو نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس سے کہا وہ چلتا رہے، اور پھر شست لے کر فائر کر دیا۔ ہرن اچھل کر جھاڑیوں سے باہر آ گرا اور ٹوبو نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ ماسٹر، ماسٹر، وہ پرجوش لہجے میں بولا، ماسٹر تم میری توقع سے زیادہ عظیم ہو۔ چلو اسے ذبح کر لیں ٹوبو، میں نے کہا، اور ہم نے تیسرا ہرن بھی جیپ میں ڈال لیا۔ پوری ٹیم میں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے ماسٹر، مگر مجھے حیرت ہے، ٹوبو نے کہا۔ حیرت کس بات پر ہے ٹوبو؟ یہی کہ تم اس ٹیم کے چیف کیوں نہیں ہو؟ اوہ، ایسے بھی کیا برا ہوں ٹوبو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹوبو نے گہری سانس لی۔ ہاں ماسٹر، باصلاحیت لوگ ایسے ہی رہتے ہیں۔ ارے کیا مطلب؟ کچھ نہیں ماسٹر، وہ افسردگی سے بولا، اور میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ نہ جانے یہ شخص کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس سے قبل میں اس سے کچھ کہوں وہ بول پڑا۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا اور مجھے بھی ہرن نظر آ گئے، جوڑا تھا اور جھاڑی میں منہ چھپائے کھڑا تھا۔ ٹوبو نے جیپ روک دی اور اپنی رائفل اٹھائی۔ کیا خیال ہے ٹوبو، انہیں جھاڑیوں سے نکالا جائے؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں ماسٹر، جھاڑیوں میں نشانہ خطا ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایک رہ جائے گا، دوسرا یقیناً فرار ہو جائے گا۔ ٹوبو نے کہا، تم ہوائی فائر کرو۔ اوکے ماسٹر۔ ٹوبو نے فائر کیا اور دونوں ہرنوں نے زکند بھری۔ میں نے بڑے اعتماد سے ان کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دوسرا فائر بھی کرنا پڑا تھا۔ بات زیادہ بننے والی نہیں تھی، لیکن قسمت یاور تھی کہ دونوں گولیاں صحیح نشانوں پر پڑی تھیں اور دونوں ہرن اچھل اچھل کر نیچے گر پڑے۔ ٹوبو بالکل خاموش ہو گیا۔ چلو ٹوبو، انہیں ذبح کر لیں۔ اور ٹوبو خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ نہ جانے کیوں سیاہ فام خاموش ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ہرن لے آئے اور پھر چل پڑے۔ میں نے کئی بار ٹوبو کی شکل دیکھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ ٹوبو، بالآخر تنگ آ کر میں نے اسے آواز دی، ماسٹر، کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئے؟ کچھ سوچنے لگا ہوں ماسٹر۔ کیا ٹوبو؟ ماسٹر، تم نے زندگی میں کبھی سفید ہاتھی شکار کیا ہے؟ سفید ہاتھی؟ ہاں ماسٹر، جس کے بدن پر ایک بھی سیاہ دبا نہ ہو۔ دیکھا تک نہیں ہے ٹوبو۔ اوہ اچھا، یہ بتاؤ، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم اسے شکار کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ اس کے شکار میں کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ہاتھی ہونے کے باوجود لومڑی کی طرح چالاک ہوتا ہے۔ اوہ، اگر کبھی سامنا ہو گیا تو دیکھیں گے ٹوبو، تم اس سے خوف زدہ تو نہیں ہوگے؟ خوف اس نام کی کوئی شے اپنے قریب سے نہیں گزری ٹوبو۔ ایسا ہی ہوگا ماسٹر، یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر یہ سفید ہاتھی کا تذکرہ کیوں نکل آیا؟
ٹوبو نے کئی منٹ تک اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر وہ اچانک بول پڑا، افریقی فنون حرب سے بھی کوئی واقفیت ہے ماسٹر؟ نہیں ٹوبو، میں افریقہ پہلی بار آیا ہوں۔ ماسٹر میری ایک درخواست ہے۔ ہاں کہو۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو نیزہ بازی کلہاڑی چلانا سکھا دوں۔ یہاں جنگلی قبائل میں اس کی بہت ضرورت ہے، اور ان ہتھیاروں کا ماہر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے اندر دلچسپی کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ میں خود ان معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ کیا تم مجھے یہ سب کچھ سکھا دو گے ٹوبو؟ میں جس قدر جانتا ہوں، گو مجھے کون سے جنگلی قبائل میں زندگی بسر کرنا تھی، لیکن بہرحال مجھے ان فنون سے دلچسپی ہے۔ میں تم سے یہ ضرور سیکھوں گا ٹوبو۔ میں نے کہا، میں خوشی سے سکھا دوں گا ماسٹر۔ ٹوبو نے کہا اور پھر چیخ پڑا، ہم نے آخری ہرن شکار کیا اور ہرن جیب میں رکھ لیا۔ کیا خیال ہے ٹوبو، یہ کافی ہوں گے؟ کافی سے بھی زیادہ ماسٹر، اتنا کون کھائے گا؟ ٹوبو نے کہا۔ تو بس واپس چلو، میں نے کہا۔ ٹوبو نے جیپ موڑ دی۔ میں کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر مجھے ٹوبو کی انوکھی بات کا خیال آیا۔ ٹوبو، میں نے اسے مخاطب کیا۔ ماسٹر، ٹوبو مستعدی سے بولا، تم نے کبھی سفید ہاتھی شکار کیا ہے؟ اب سے 8 سال قبل کی بات ہے ماسٹر، کوشش کی اور ناکام رہا۔ تب اپنی محبوبہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور برادری سے بھی۔ ارے، میں نے دلچسپی سے کہا، کیوں؟ میرا تعلق ڈابو سے ہے ماسٹر، ہمارے قبیلے کی رسم یہی ہے۔ بڑے بڑے سورما سفید ہاتھی کے شکار کا تصور بھی نہیں کرتے، بڑی سے بڑی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ قبیلے کی سرداری اس شخص کو ملتی ہے جو سفید ہاتھی کا شکار کر چکا ہوتا ہے۔ اوہ، بہت عمدہ، میں نے دلچسپی سے کہا۔ اس قسم کی کہانیاں میں نے پہلے بھی سنی تھیں اور مجھے ان سے بہت دلچسپی تھی۔ آج انہی کہانیوں کا ایک کردار میرے نزدیک موجود تھا۔ تم نے سرداری کے لیے کوشش کی تھی ٹوبو؟ نہیں چیف، میں صرف نوراسا کا خواہش مند تھا۔ نوراسا کون؟ میری محبوبہ۔ اوہ، تو تم اسے نہیں حاصل کر سکے؟ نہیں ماسٹر، ٹوبو نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے سے مایوسی بہت جھلک رہی تھی۔ پھر نوراسا نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ارے کیوں؟ یہی رسم ہے۔ نفرت کرنے کی بھی رسم ہے؟ ہاں باس، میں نے اس سے محبت کی، اس کا اعلان کیا، تب اس کے باپ نے مجھ سے فرمائش کی کہ سفید ہاتھی کا شکار کروں، ورنہ اس کی بیٹی سے محبت کرنے سے دستبردار ہو جاؤں۔ اور یوں سمجھو باس، سفید ہاتھی کا شکار سرداری کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب انسان سردار بن جائے تو کوئی بھی عورت حاصل کر لے۔ لیکن تمہارے جیالے ٹوبو نے اعلان کیا کہ وہ سفید ہاتھی کا شکار کرے گا اور مستقبل میں سرداری بھی قبول نہیں کرے گا۔ مستقبل میں سرداری؟ ہاں ماسٹر، یہ بھی ہمارے قبیلے کی رسم ہے۔ سفید ہاتھی کا شکار عام لوگ تو نہیں کرتے، قبیلے کے لوگ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، بچپن سے انہیں نڈر اور ماہر شکاری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ وہ سفید ہاتھی کے شکاری ہیں۔ ایک چھوٹا سا جشن منانے کے بعد انہیں سفید ہاتھی کی تلاش میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے بہت کم واپس آتے ہیں۔ کامیاب ایک آدھ ہی ہوتا ہے، اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے بستی میں۔ یوں سمجھو وہ سرداری کے لیے نامزد ہوتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا مقابل نہ ہو۔ مقابل؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھی کئی نوجوان سرداری کے لیے ہوتے ہیں۔ اوہ، ایسی شکل میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ؟ کیا مطلب؟ ان تمام امیدواروں میں مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر ان میں سے جو بھی بچ جائے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ پھر کیا ہوا ٹوبو؟ بس کچھ نہیں ماسٹر، میں سفید ہاتھی شکار نہیں کر سکا اور مجھے بستی چھوڑنا پڑی۔ بستی کیوں چھوڑنا پڑی؟ نکال دیا گیا بستی سے۔ یوں بھی مجھے واپس جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا یہ بھی روایت تھی؟ ہاں، ٹوبو نے جواب دیا۔ وہ باتیں بھی کر رہا تھا اور جیپ بھی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم کیمپ پہنچ گئے۔ دور سے ہماری جیپ دیکھ لی گئی۔ باقی باتیں پھر ہوں گی ٹوبو، اور ہاں، میں تم سے تمہارے فنون ضرور سیکھوں گا۔ ٹوبو حاضر ہے باس، ٹوبو نے جواب دیا۔ ٹوبو کی دلچسپ کہانی میرے ذہن میں چکرا رہی تھی، لیکن مجھے استقبال کرنے والوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔